حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں سے سب سے زیادہ شرف، عزت اور خوبصورتی جس مخلوق کو عطا کی، اس کا نام انسان ہے۔ یعنی فطرتی اعتبار سے انسان ساری مخلوقات میں سے سب سے پیارا، سب سے عزت والا اور سب سے برتر ہے۔ اس بات کا اظہار اللہ سورۃ 3 کے اندر بھی کرتے ہیں اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی کرتے ہیں۔ سورۃ 3 کے اندر اللہ 4 قسمیں اٹھاتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، مجھے اس بلد امین مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تقویم کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار
نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم اور اس کی اولاد کو دوسروں پہ عزت عطا کی، لیکن یہ عزت، یہ تکریم، یہ بہتری کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی فطرت کے قریب رہے۔ جب اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسی انسان کے متعلق کہتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر یہ انسان جو ہے ساری مخلوقات میں سے سب سے بدتر ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ انسان اس وقت بدترین قسم کا جاندار ہے جب یہ بات کو سنے نا اور زبان سے حق نہ کہے، اور اگر یہ دونوں باتیں سنے سمجھنے کے باوجود عقل نہ کرے تو اللہ کہتے ہیں ان شر الدواب، میرے نزدیک اب صاحب عزت نہیں، یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ یہ بھی کہا، سورۃ اعراف 9ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کی مخلوقات میں سے دو ایسی ہیں جو پابند ہیں دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق، انہیں ہر صورت اپنا وقت گزارنا ہے، ایک جن اور ایک انسان۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسان پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں۔ مالک ان کا قصور کیا ہے؟ کیا کہا ہے انہوں نے؟ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام، اللہ کہتے ہیں میں نے دل دیا ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں، اللہ کہتے ہیں یہ کوئی انسان ہے؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں۔ نہیں، جانور بھی اپنی کچھ نہ کچھ ڈیوٹی ادا کرتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، یہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کی فطرت کیا ہے جس کے قریب رہنے کا حکم ہے؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی فطرت کیا ہے؟ توحید، نیکی، پاکیزگی، گناہوں سے اجتناب۔ یعنی چھوٹا بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کی فطرت توحید پہ ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی پالیدگی یا خباثت نہیں ہوتی، اس لیے کہا یہ فطرت کے اوپر ہے۔ ابھی کہا اس کے بعد اس کے والدین کی مرضی ہے، وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں یا اسے عیسائی بنا دیں۔ یہ ماں باپ جب انسان کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس بچے کی تربیت غیر فطرتی کی جاتی ہے، اسے اس کے دین سے، اس کی فطرت سے ہٹا دیا جاتا ہے، تو اللہ کی نظروں میں وہ انسان نہیں رہتا۔ اللہ کی نظروں میں پھر وہ شر الدواب، بدترین جانور ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بحیثیت انسان
ہماری فطرت نیکی ہے، ہماری فطرت برائی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ برائی ہماری شخصیت کو مسخ کرتی ہے۔ انسان اپنے معاشرے کے اندر ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی چور کی عزت ہوتے دیکھی ہے؟ کسی ڈکیت کو کبھی دعا دیتے کسی کو سنا ہے؟ کبھی کسی قاتل کے متعلق آپ نے کسی کے اچھے جذبات دیکھے ہیں؟ کبھی کسی ظالم کے متعلق لوگوں کی خیر خواہی کے کلمات سنے ہیں؟ ایک انسان جب ظلم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، معاملات اپنے غلط کر دیتا ہے، وہ فطرت سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی وہ اللہ کی نظروں میں دور ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، ہماری فطرت حرام کاری یا حرام خوری نہیں ہے، ہماری فطرت نیکی ہے جس کی طرف اللہ ہمیں لانا چاہتے ہیں۔ جب بچپن کے بعد والدین تربیت نیکی پہ کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ نیکی پہ قائم رہے گا، ایسا انسان کے متعلق اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس تقویم کے اوپر، جس زاویے کے اندر میں نے اسے پیدا کیا، یہ اس کے اوپر قائم ہے۔ آپ دیکھیں، ایک عقلی سی مثال ہے، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جب اسے کوئی انسان کاشت کرتا ہے پھر اس درخت کی بڑی ہی پرورش کرتا ہے، اس کے تنے کو سیدھا رکھتا ہے، اگر کہیں پہ ٹیڑھا ہو تو وہ کچے تنے کو وہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ درخت بنتا ہے تو اس کا تنا بڑی بلندی تک بالکل سیدھا چلا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے درخت لگانے والے ہوتے ہیں، درخت لگایا اس کے بعد اس کی پرورش کے لیے کوئی کوشش نہ کی، وہ ان کا تنا بڑا خوبصورت، وہ بڑا مضبوط درخت تو ہوتا ہے لیکن بالکل ٹیڑھا، اور کوئی اس کے اندر خوبصورتی، کوئی حسن نہیں ہوتا، بلکہ وہ بجائے اس بات کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ تو رستہ ہی روک لیتا ہے۔ آپ نے سڑکوں کے کناروں پہ بعض ہوئی ڈرائیور کو پتہ نہیں چلتا، وہ ٹکرا جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوا سب کچھ؟ کہ اسے کاشت کرنے والے نے اس کی تربیت نہیں کی۔ اگر وہ اس کی تربیت کرتا تو وہ ایک خوبصورت نہ صرف سایہ دار درخت ہی نہ بنتا، اس سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اسی طرح مثال انسان کی ہے، جب ہم اولادوں کو پیدا کرتے ہیں اس کے بعد ان کی تربیت اگر اسی طرح کریں، وہ نرم و نازک شاخ کی طرح ہے، تو انہیں ایک خوبصورت درخت بنا سکتے ہیں، ایک خوبصورت معاشرے کا فرد بنا سکتے ہیں، ایک بہترین سایہ دار انسان بنا سکتے ہیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرے اور اپنی زندگی کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دے۔ اگر ہم شروع میں ہی اپنی اولاد کے متعلق بے پرواہ ہو جائیں تو یقین مانیے وہ اس بے یار و مددگار درخت کی طرح ہوتا ہے۔ وہ بظاہر تو ایک مضبوط درخت ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہی مثال انسان کی ہے۔ تو اللہ رب العزت، بے شک ماں باپ کسی وقت کوتاہی بھی کر جائیں تو اللہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ماں باپ بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں لیکن اللہ اپنی مخلوق کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں بار بار نیکی کے موقع فراہم کرتے ہیں، اور پھر نیکی کرنے کے لیے اللہ رب العزت اسے بونس کا اعلان کرتے ہیں کہ تمہیں یہ وقت دیا، یہ کرو تو تمہیں یہ انعام ملے گا، یہ ایسا وقت ہے، یہ کرو تو میں بہت زیادہ اجر سے نوازوں گا، ایک لمحے میں تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دوں گا، تمہاری ساری زندگی کی غلطیوں تقصیروں پہ قلم پھیر دوں گا، تمہارے خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔
اے انسان اپنی فطرت کے قریب آ جا. اور جو اللہ مختلف مواقع، مختلف اوقات، مختلف دن اور راتیں متعین کی ہیں جو ہر سال آتی ہیں، اور ان کے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانوں کو ترغیب ملے. جس طرح میرے عزیز بھائیو ہمارے کاموں کے اندر بعض چیزوں کے سیزن ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں سردیوں کے اندر ان کا سیزن آتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کا گرمیوں کے اندر سیزن آتا ہے، اور وہ اپنے سیزن کے لیے بے شمار کوشش کرتے ہیں تاکہ جب سیزن آئے تو ہم اس سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو میرے عزیز بھائیو ایک سیزن ہمارا گزر چکا، اللہ ایک نہیں کئی سیزن سال میں دیتا ہے. ایک سیزن رمضان کی صورت میں گزر چکا جس میں بہت سے لوگوں نے فائدے اٹھائے اور بہت سے لوگ بدنصیب لکھ دیے گئے. اب ایک موقع پھر آ رہا ہے، یہ بھی چند دن کے بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی ہی باتیں ارشاد فرمائی، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ رب العزت سورۃ فجر ہے، 30واں پارہ ہے، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں دو باتیں. والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے. ان 10 راتوں یا دنوں سے مراد جو ہے یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. یہ ہمارے ملک کے اعتبار سے جو ہمیں محکمہ موسمیات کے لوگ بتلا رہے ہیں، یہ اتوار کے دن یہ مہینہ مکمل ہوگا اور سوموار کے دن ذی الحجہ کا دن شروع ہو جائے گا. یہ اگر 29 کا ہوا تو سوموار کو شروع ہو جائے گا، وگرنہ منگل کے دن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے متعلق فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نبی کریم کے چچا کے بیٹے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام یعنی ایام العشر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دنوں میں اللہ کو نیکی بڑی اچھی لگتی ہے. اللہ ایک نیکی اگر کوئی انسان کرے تو 10 گنا اجر دیتے ہیں. اگر انسان صرف نیکی کا سوچے تو اس وقت اس کا عمل لکھ دیتے ہیں. لیکن جو انسان ان 10 دنوں میں کرے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک عمل کرے گا، صرف عمل نہیں کہا، عمل ہر کام کو کہتے ہیں، عمل صالح، نیک عمل کرے گا، وہ احب الی اللہ عز وجل، اللہ عز وجل جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں، ان کی نظروں میں کوئی عمل اتنا بہتر نہیں ہے جتنا نیک عمل ان دنوں کرنا اللہ کو اچھا لگتا ہے اور محبوب لگتا ہے. اور وہ 10 دن کون سے ہیں؟ ایام العشر، یہ 10 دن جو ذی الحج کے پہلے ہیں. کچھ لوگوں نے سوال کیا، قالو، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں نیک عمل کرنا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے؟ کیونکہ نبی کریم کی حدیث آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کے اندر جو چوٹی اور کوہان ہے وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنا ہے. یعنی اعمال میں سب سے بہترین عمل اللہ کے رستے میں کٹنا، کاٹنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی ان دنوں عمل کرنا بہتر ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے سے بھی وہ انسان بہتر ہے جو ان دنوں کوئی بھی نیک عمل کرے گا. الا، مگر رجلاً، ایسا بندہ، خرج بنفسہ، اپنی جان لے کے نکلا،
وہ اللہ کے راستے میں خود بھی کٹ گیا، اس کا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ کہتے ہیں ممکن ہے وہ بندہ اس سے بہتر ہو، وگرنہ ان دنوں جو بھی نیک عمل کرے گا وہ سارے انسانوں سے بہتر قرار پائے گا۔ اب آپ دیکھیں، ہم فطرت سے ہٹے تو جانوروں سے بھی بدتر، فطرت کے قریب آئیں تو اللہ کی نظروں میں محبوب۔ ایک ہوتا ہے حب، ایک ہوتا ہے احب، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ اس سے محبت کروں گا جو ان دنوں نیک عمل کرے گا۔ تو کیا ہمارے دل کے اندر چاہت ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں اور ہمارا رب ہم سے محبت کرے؟ اچھے دوست کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے، تو میرے عزیز بھائیو، مالک سے زیادہ اچھا دوست کوئی نہیں ہو سکتا، اور جس کا مالک اسے دوست بنا لے۔ ہم دنیا میں اگر کسی کے ہاں ملازم ہے، یعنی بڑا باس ہے، اگر باس اپنے چھوٹے جونیئر کو اپنا دوست بنا لے تو وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، وہ تو ایک سینئر اور جونیئر کا معاملہ ہے، تو جہاں خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے، خالق کہتا ہے میں تم سے محبت کروں گا، ان دنوں میرے حکم کی تعمیل تو کرو۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ چاہت ہے کہ اس زمین و آسمان کا مالک ہم سے محبت کرے، وہ ہمارا دوست بن جائے، پھر ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان دنوں کو ضائع کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مالک کی رضا کے لیے ان دنوں نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ حضرات محترم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر اس کی تربیت بھی فرمائی کہ کرنا کیا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ، یہ دن اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہے، اللہ کے نزدیک ان سے عظمت والا دن کوئی نہیں ہے۔ ولا احب الی اللہ، اور نہ ہی اللہ کو ان دنوں سے زیادہ کوئی محبوب دن ہے۔ العمل فیہن من ایام العشر، اور نہ ہی اللہ کو اس سے زیادہ وہ بندہ کوئی محبوب ہے جو ان دنوں نیک عمل کرے گا جو 10 ذی الحج کے دن ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس دنوں کیا کرو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، 4 کام کثرت سے کرو۔ اب یہ ایسے کام ہیں جن کا کانسیپٹ اس وقت تھا، لیکن آج میں شرمندگی کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ آج مسلمانوں کی جماعت کے اندر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں فرض کی کوتاہی نہ کرو، کیونکہ مسلمان فرائض سے بھی دور جا چکے ہیں۔ ہم 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم روزے بھی وقت پہ نہیں رکھ سکتے، ہم نے جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں پورا فرض خرچ بھی نہیں کر سکتے، اور دوسرے فرائض کے متعلق بھی ہماری کوتاہیاں بہت بڑھ چکی۔ یہ تو اس وقت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جب فرائض کو چھوڑنے کا تصور مسلمان کے اندر موجود ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی بندہ بالفرض جماعت سے ہٹ کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا نا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ لیتے کہ یہ بندہ منافق ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آیا۔ یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم اپنے اسلام پہ تو فخر کرتے ہیں،
ہماری زندگی نماز سے خالی ہے، ہماری زندگی روزے سے خالی ہے، ہماری زندگی رزق حلال سے خالی ہے، ہماری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے خالی ہے۔ ہم تو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو لوٹنا کس طرح ہے۔ تو آج اس دور پرفتن دور کے ایک انسان کی حیثیت سے میں ہاتھ باندھ کے منت کروں گا کہ لوگوں ان دنوں اللہ کی حیا کر جاؤ، اللہ رب العزت کی معصیت سے ہی باز آ جاؤ۔ یاد رکھیں برائی ہر جگہ برائی ہے، وہ کہیں بھی کی جائے، لیکن ایک شخص بازار میں، گھر میں، دکان پہ برائی کرے تو اتنا برا محسوس نہیں ہوتا، ایک شخص مسجد کے اندر برائی کرے تو بہت زیادہ برا محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، دونوں برائیوں میں فرق نہیں ہے، لیکن یہ محسوس کیوں ہوا کہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے؟ سوچ یہ آتی ہے اس نے یہاں بھی اللہ کی حیا نہیں کی۔ تو اسی طرح بحیثیت مسلمان ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے جو بہترین دن ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں اور جو دن اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ان دنوں نیک عمل کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، تو پھر بھی اگر ہم حرام خوری، حرام کاری، فرائض کی ادائیگی سے کوتاہی کرتے رہیں گے تو اللہ کی عدالت میں کون سا چہرہ لے کے پیش ہوں گے؟ ہم میں سے ہر مسلمان کو، وہ مرد ہے یا عورت، سوچنا چاہیے۔ ہم جان بوجھ کے استطاعت رکھنے کے باوجود، پتہ ہے نماز کا وقت یہ ہے، نہیں جاتے، اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ مسلمان کے اندر یہ تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، بے نماز بہت دور کی بات ہے کہ میری نماز بھی مہینوں سالوں میں ایک نماز بھی باجماعت پیچھے رہ جائے۔ عبداللہ بن مبارک ایک نیک انسان تھے، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، کہنے لگے ایک دفعہ جماعت رہ گئی، میں نے سوچا نیک بندے تھے کہ نقصان بڑا ہوا ہے، باجماعت نماز پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کہنے لگے میں نے 27 مرتبہ نماز کو پڑھا، رات کو سویا تو خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھی جو میرے ساتھ نماز باجماعت ادا کرتے تھے وہ سرپٹ گھوڑوں پہ بھاگتے ہوئے بڑی دور پہنچے ہوئے ہیں، اور میں بھاگتا ہوا ان کا پیچھا کرتا ہوں تو میں ان کی دھول کو بھی نہیں پا سکتا۔ تو اے مسلمانوں، ہم کتنا نقصان ہے جو اپنی ذات کا کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی عدالت میں ان نیکیوں کا بدلہ اور صلہ ملے گا اور باجماعت نماز پڑھنے والے ہم سے بہت بہتر اور بلند مقاموں پہ ہوں گے، ہم کتنی حسرت اور افسوس کے ساتھ دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، جس طرح آج ایک فقیر اور کلاش آدمی آپ کی خوبصورت کوٹھی کے باہر حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے اور میں کہاں ہوں۔ رب العزت زندگی کے اندر بار بار ایسے موقع فراہم کرتے ہیں جس میں انسان جو ہے اپنے نقصانات کا ازالہ کر لے۔ تو ہمارے پاس یہ وقت آ رہا ہے کہ ہم اپنے نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح ازالہ ہوگا یہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث پہ غور کریں۔ ہمیں کثرت کے ساتھ ان دنوں کیا کرنا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، کثرت کے ساتھ تسبیح، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیحات کو بیان کریں۔ والتحمید، اللہ کی حمد، الحمدللہ، یہ بیان کریں۔ صحیح بخاری کی آخری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے، میزان میں بڑے بھاری، اللہ کو بڑے محبوب۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ تو پاک ہے، حمد تیری ہے، اے اللہ تو پاک ہے، عظمت کے لائق تیری ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو لے کے قیامت کے دن آیا اس سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہوگا، الا کہ جس نے اس بندے سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا وہ صاحب عزت زیادہ ہوگا، وگرنہ سب سے صاحب عزت وہ ہے جو عام دنوں میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے۔ لیکن میں اللہ کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں، کبھی آپ جب اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اپنا موبائل ریکارڈر پہ لگا لیں اور اپنی ہی پاکٹ میں رکھ لیں اور بعد میں سنیں ہم اپنی گفتگو کے اندر کیا کچھ غلاظتیں، کتنی گالیاں، کتنی بدترین باتیں، کتنی چغلیاں، کتنے بہتان ترازیاں اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ جب یہ سارے کا سارا رجسٹر اللہ کی عدالت میں ہمارے سامنے کھولا جائے گا تو کیا جواب ہوگا؟ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی زبان میں اللہ کی تعظیم، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید کے لفظ ہوں۔ اگر اولاد ہے تو اس کو گالی، بیوی ہے تو اس کو گالی، باپ ہے تو اس کو گالی دے دی، یعنی کوئی شرم و حیا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بلکہ معمول بن چکا ہے ماں یا بہن کی گالی نکال دینا۔ کہا ابھی آپ نے گالی نکالی ہے، ایک اور نکال کے کہا کس نے گالی نکالی ہے؟ پھر اپنے آپ کو نکال دی تو کہیں بھائی جان آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو کٹی ہے۔ تو شرم نہیں آئی؟ کیا اپنی بہن دوسری کی بہنوں سے عزیز نہیں ہوتی؟ کیا فخر کی بات کی ہے اپنے آپ کو گالی نکال کے؟ اگر اپنی ماں کو گالی دی ہے تو ایک مقدس ہستی کے متعلق ذلیل ترین بات زبان سے نکالی ہے۔ اگر بہن کو گالی دی ہے تو تو بہن کی عصمت کا محافظ تھا، تو خود ہی اس کے در پہ ہو گیا۔ تو چاہیے تو یہ کہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور خصوصاً ان دنوں معمول بنا لیں۔ جس طرح رمضان میں ہوتا ہے نا، بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، کہتے ہیں انشاءاللہ رمضان آئے گا میں چھوڑ دوں گا جی، یعنی رمضان آنے کی وجہ سے بہت سی بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو زبان کی بری عادتیں ان دنوں چھوڑ دیں، یعنی زبان پہ جو غلاظت، جو گند، جو یہ چیزیں آتی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کر کے کہ اے اللہ میری زبان کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کے متعلق دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے بچا۔ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو بکواس سے بچا۔ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو منافقت سے بچا۔ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، میرے اعمال کو ریاکاری سے بچا۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی، اس کی شخصیت، اس کے معاملات کو برباد کر دیتی ہے۔ تو حقیقتاً یہ صفات نبی کریم میں نہیں تھی، آپ نے صرف یہ مجھے اور آپ کو سکھلائی تھی، کیونکہ نفاق ہمارے دلوں میں ہے، ہماری آنکھیں خائن ہیں، ہماری زبان گند بولتی ہے۔ آپ کی زبان تو اتنی خوبصورت تھی کہ اللہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جیسا با اخلاق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں ان دنوں کیا کرنا چاہیے؟ یہ زبان کی رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ حدیث سے بات سمجھ آئی کہ ہمیں اپنی زبان کے کلمات، اپنے زبان کے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک ایسے اذکار دیے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، ان دنوں کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیحات بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، لا الہ الا اللہ
اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو، والتکبیر، اللہ کی بزرگی اور برتری کو بیان کرو۔ اور ان چاروں چیزوں کا مرکب کیسے بنتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چاروں چیزیں آ جائیں گی، تسبیح بھی آ جائے گی، تحمید بھی آ جائے گی، تحلیل بھی آ جائے گی، اور تکبیر بھی آ جائے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت کے ساتھ ان دنوں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہمیں بتلاتے ہیں، ما من ایام احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک ان دنوں سے محبوب دن کوئی نہیں ہے، ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحجۃ، ان دنوں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان دنوں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ان کا اجر ہوگا۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کا۔ اب 1 سے لے کر 8 ذی الحج تک جو ان دنوں 8 روزے رکھے گا، یہ فرض نہیں ہے، یہ پہلے ذہن میں رکھے، فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے۔ جو رکھے گا وہ ان فضیلتوں کو پائے گا، جو نہیں رکھے گا گناہ نہیں ہے۔ ہاں ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رکھ لے کچھ نہ رکھے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سارے رکھے تو وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ ایسی خوش نصیبی ہمارا مقدر بنائے۔ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان دنوں روزہ رکھے گا اس کا روزہ اللہ کی نظروں میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا۔ اب آگے آتا ہے 9 ذی الحج، اسے یوم العرفہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق۔ قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، یکفر سنۃ الماضیۃ والباقیہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، 1 سال جو پیچھے گزر چکے، 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے، اللہ ان سالوں کے گناہ صغیرہ سارے کے سارے اس کے معاف کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی اگر ہم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، اور یہ حجاج نہیں رکھیں گے، جو لوگ میدان عرفات میں گئے ہیں وہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی حج کے دوسرے دنوں کا روزہ رکھیں گے۔ تو جو حجاج نہیں ہیں اپنے اپنے گھروں میں، چاہے وہ اہل مکہ میں کیوں نہ ہو، وہ ان دنوں کا روزہ رکھیں۔ یہ روزہ بظاہر تو نفل ہے، لیکن اللہ رب العزت ایک ایک روزے کا بدلہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا عطا کریں گے۔ اس لیے ہم آج عزم کر لیں، یہ میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لے رہا، میں صرف ایک ترغیب دلا رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں، موسم بھی اچھا ہے، آج فجر کی اذان تقریباً 33 یا 34 منٹ پہ ہوئی ہے، اور ان دنوں تک یہ 35-36 منٹ پہ چلی جائے گی، یعنی 4:35 یا 36 منٹ پہ، اور اسی طرح افطاری کا وقت یہ بھی
6 بجے سے پہلے 5 بج کر تقریباً 45 منٹ تک آ جائے گا. یہ کوئی لمبا روزہ بھی نہیں ہے. موسم میں بھی فرق پڑ گیا ہے. ہم نے رمضان کے روزے بحسن طریقے اللہ کی توفیق سے رکھے تو یہ تو بہت تھوڑے ہیں. ہر مسلمان کوشش کرے ممکن جہاں تک ممکن ہے وہ سارے 9 کے 9 روزے رکھے. اگر ممکن نہیں ہے تو کم از کم 9 کا ضرور روزہ رکھے. تو یہ ہماری زندگی میں ہمیں فطرت کے قریب کر دیں گے. ہم جو فطرت سے بہت دور جا چکے، ہم اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے فطرت کے قریب آ جائیں گے اور اللہ کے اس وعدے کے مطابق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس زمرے کے اندر انشاءاللہ ہمارا شمار ہو جائے گا. یہاں کچھ باتیں میں عرض کر دوں کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں سرطان کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے. فرائض اگر ادا نہ کیے جائیں تو نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. فرائض پہلے ہیں، نوافل بعد میں ہیں. نمبر 2، اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. نمبر 3، اگر شرک کی گندگی ہے تب بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہیں. اللہ قرآن میں واضح طور پہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، میں نے آپ کی طرف وحی کی، آپ سے پہلے سب انبیاء کو یہ کہا کہ اگر شرک کرو گے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ان تینوں چیزوں سے اجتناب کرو. فرض کی ادائیگی سب سے پہلے، حرام خوری سے بچیں اور اللہ کے ساتھ شرک سے اجتناب کریں تو انشاءاللہ ہم اللہ کے قریب چلے جائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المومنین ہماری ماؤں میں سے ایک پیاری ماں تھی. روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ چاند طلوع ہونے سے پہلے اپنے غیر ضروری بال انہیں کاٹ لے، اپنے ناخن کاٹ لے. چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے ناخن کاٹے نہ بال کاٹے. اب یہ اتوار تک، اتوار کی مغرب سے پہلے پہلے آپ ان کاموں سے فراغت لے لیں. اللہ آپ کو زندگی سلامتی دے. تو جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اتوار کی عصر مغرب سے پہلے پہلے ان کاموں سے فراغت حاصل کر لیں. اس کے بعد پھر نہ اپنے بال لیں نہ ناخن لیں. جب قربانی کر لیں پھر ناخن بھی کاٹیں اور اپنے بال بھی کاٹیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو ایسا کرے گا وہ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے اس کا اجر ملے گا، اور نہ کرنے والے کے متعلق کوئی ایسی وعید نہیں آتی کہ اسے یہ گناہ ہے، بلکہ وہ اس فضیلت سے محروم رہے گا جو بہت سے مسلمان اس فضیلت کو پا چکے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو فضیلت کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو جس طرح ہم دنیا میں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، دنیا کے مال و دولت کے لیے کوشش کرتے ہیں، آخرت میں اپنے آپ کو صاحب عزت بنانے کے لیے نیکیوں میں بھی کوشش کریں. کیونکہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکی کے اندر جو سبقت کرتا ہے وہی تو اللہ کے قریب قیامت کے دن ہوگا. تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب کے قرب کو حاصل کر لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.
Mm-hmm.